أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. सूरे वाक़िया और उसके मज़ामीन सबा नुक़सानी पर मुश्तमिल बंदा मोमिन के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तोहफा कुरान का गेट वे और पूरे कुरान मजीद का खुलासा जिस सूरह में सिमट कर इंसानियत को क़यामत तक हिदायत बख्शता रहेगा,
قرآن مجید کی پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت سورہ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ یہ دعا ہے اور دعا کا انداز سکھایا جا رہا ہے کہ خالق کون و مکان سے جب بندہ مانگتا ہے اسے ڈھنگ دیا جا رہا ہے، رنگ دیا جا رہا ہے کہ اے بندے تو اپنے مولا سے مانگنے چلا ہے، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے چلا ہے، تو اے بندے پہلے تو مولا کی تعریف تو کر، پہلے تو اپنے مولا کی حمد تو بیان کر، عالمین کے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد، پھر الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کے بے کنار سمندر کی جھلک ان دو الفاظ میں، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا بادشاہ۔ کس طرح سے اس میں انسان کے لیے تسکین ہے، قاضی الیوم الدین نہیں کہا، قیامت کے دن کا جسٹس، قیامت کے دن کا جج، قیامت کے دن کا منصف، یہ نہیں کہا۔ منصف تو پھر انصاف کے ترازو میں اسے تولا جاتا، پھر جو جیسا ہوتا وہیں جا کر ویسا ہی پاتا، پھر نہیں اس سے بھی بڑھ کر فرمایا غلطیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، پھر تم ہم پر ایمان رکھتے ہو، ہم پر ایمان لاتے ہو، ایمانی کیفیات کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہو تو رحمان و رحیم پاؤ گے ہمیں، اور قیامت کے دن کا مالک پاؤ گے، کیونکہ مالک ہم ہوں گے، پھر جو چاہیں گے ہم کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب بندہ تعریفیں کر کر، اللہ کی حمد کو بیان کر کر، کی شان رحمانیت اور شان رحیمیت کو بیان کر کے، اس کے بادشاہ ہونے کا اقرار کر کے، اور دنیا کی سلطنت سے نکل کر، دنیا کی بادشاہی سے نکل کر آخرت میں داخل ہو کر قیامت کے دن کا بادشاہ، قیامت کے دن کا مالک و مولا ہونے کا اعلان کر کے اب اصل مقصد کی طرف آ رہا ہے۔ پھر یوں گویا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں صرف اور صرف تیری ہی تو عبادت کرتا، تیرے ہی سامنے مولا تذلل اختیار کرتا، تیری ہی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرتا ہوں، اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے مقام پر بندے کو پہنچا دیا جاتا ہے، اس کا عزم، اس کا ارادہ، اس کی نیت اور اس کے توکل کو اس حمالیہ تک پہنچا دیا جاتا ہے جب یہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین، ایاک نستعین، تو حقیقی مدد صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور پھر جن کو رب تعالیٰ پسند کر لے، جس چیز کو پسند کر لے، جس انداز کو پسند کر لے، جس انسان کو پسند کر لے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ بندہ اس ڈگر پر چلتا ہے۔ اس آیت میں ایک طرف خالق سے تعلق جڑتا ہے تو دوسری طرف اس کی مخلوق سے تعلق جڑتا ہے۔
جیسے قرآن نے کہا بڑے بڑے جب مرحلے سامنے آئے بندہ مومن کے، تو کہا کہ ادھر ادھر نہ جانا، ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھرنا، تم یہ اعتراف کر کے آئے ہو، یہ اقرار کر کے آئے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین کی صدا بلند کر کے آئے ہو، اب ادھر ادھر نہ جانا، تاکہ جب مشکلات آئیں تو جب مدد چاہیے ہو تو پھر یوں بولنا کہ مولا تو ہماری مدد فرما، اور انداز کیا دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے ماننے والو، اے اپنے من میں ایمان کے نور کو جگمگانے والو، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ایسے ہارٹ ٹچنگ پہلو کو اجاگر کیا جا رہا ہے، استعینوا بالصبر، کہ بندہ مومن کو کہا جاتا ہے ایمان والو، اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب، صبر کے ذریعے سے، دونوں ایکچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی مدد ہیں، اس لیے کہ صبر کرنے کا حکم بھی تو اللہ نے دیا ہے۔ اس میں یہ میسج ہے کہ جب بندہ اللہ سے مدد مانگے گا تو جلدی نہ کریں، تیزی نہ دکھائیں، تھوڑا احتیاط سے کام لیں، تھوڑا سکون سے کام لیں، تھوڑا آرام سے کام لیں، یہ تو دیکھیں کہ کس سے مدد مانگی، اس کی مدد ہر حال میں اترتی ہے، ہر حال میں اترتی ہے، ہر حال میں اترتی ہے، اور یہ اس یقین کے ساتھ کہ میں نے اللہ سے مدد مانگی ہے وہ میری مدد فرمائے گا، اب تیزی نہ کرے، بندہ دعا مانگتا ہے اللہ سے اور دعا کر کے کہتا ہے مولا میری مدد فرما، میرا یہ کام کرتے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اور تاجیل سے کام لیتا ہے، جلدی کرتا ہے، تو پھر اسے اس کا کوئی حصہ گویا کہ ملتا ہی نہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے تاجیل؟ فرمایا کہ پھر بندہ کہتا ہے میرا یہ کام تو ہوا نہیں، میں نے دعا مانگی وہ تو قبول ہوئی نہیں۔ اس میں پہلا نقطہ سمجھایا، اور پھر صبر کی بات کیوں کی استعانت کے ساتھ، استعانت کو جوڑا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اس میں حکمت کیا ہے، مشیت کیا ہے، وہ کب مدد فرمائے گا، کیسے مدد فرمائے گا، یہ تو وہ مالک ہے، مولا ہے، اور تو بندہ ہے، تو بندے منگتا ہے، اے بندے تو جھولی پھیلانے والا ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے۔ اب اس کی عطا کیسے ہوتی ہے، اس کے دینے کا انداز کیا ہے، دینے کا انداز و انتظام، اس پر بندے کی دھیان، اس پر بندے کی توجہ، اس پر بندے کا انہماک، کیونکہ ہوتا نہیں، وہ نتیجہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی بس ادھر گویا میں مانگوں اور ادھر مل جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ بندے کو مانگتا رہنا چاہیے۔ ذرا دیکھیں نا، اگر مانگنے والے کی بات اس کے مانگنے سے ہی پوری ہو جائے تو وہ تو اپنے آپ کو منگتا ہی نہیں سمجھے گا، منگتا ہی نہیں، وہ تو اپنے آپ کو کوئی شے سمجھنے لگ جائے گا۔ پھر وہ مالک ہے، دینے پہ آتا ہے تو ابھی منہ کے زبان پر
ہوتی ہے دعا اور ادھر عطا کر دیا جاتا ہے، کبھی ایسے بھی کرتا ہے کہ پھر وہ دعا مانگی ہوئی ہوتی ہے مگر ڈیلے کر دیتا ہے، تھوڑا اس میں تاخیر کی طرف لے جاتا ہے مالک جو ہو۔ تو پہلا کرینہ یہاں سمجھایا استعانت کا، کہ استعانت کے ساتھ صبر جڑا ہے۔ اور پھر دوسرا خوبصورت پہلو دیکھیں، جب کا نستعین کہتا ہے تو استعانت کے ساتھ صلاۃ جڑی ہوئی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کو ہی صلاۃ قرار دیا، استعانت اور صلاۃ، یعنی اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اثرات نمایاں ہونے لگیں، تو بندہ نماز میں آئے، نماز میں آ کر پھر کہاں آیا ہوتا ہے؟ تو وہ پیچھے اگلی جو بات مانگنی ہے نا، اگلا جو پہلو ہے کا نستعین کا، اس کے پچھلے پہلو میں پھر داخل ہو جاتا ہے کا نعبد، میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں۔ پھر وہاں پر استعانت کو کس کے ساتھ جوڑا گیا؟ صبر اور صلاۃ کے ساتھ۔ جب یہ صلاۃ میں آئے گا، جب اسے کوئی پرابلم ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ جو ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ یہ بتاتی ہے کہ جب بڑے سے بڑا کوئی پرابلم ہوتا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کرنے، اس میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ اس میں راز بڑا خوبصورت ہے، اور وہ یہ کہ بندے جب تجھ پر کوئی مصیبت آئے، جب کوئی مسئلہ پیش ہو، جب تیری لائف میں کوئی پرابلم کریٹ ہو، تو مولا کی بارگاہ میں آ جا، قیام کر، رکوع کر، سجدے میں جا، گڑ گڑا اور گڑ گڑا اور گڑ گڑا، اور انکساری کے حسین ترین انداز، اور عاجزی اور انکساری کے حسین ترین لمحات وہ ہیں جب بندہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے ادب سے، جب بندہ رکوع میں ہوتا ہے، اور جب بندہ سجود میں ہوتا ہے، مولا کے سامنے حاضر۔ پھر ایک اور زاویہ بندوں سے تعلق ہے، قرآن نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہا کہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نیکی کے کاموں میں، بر اور پرہیزگاری کے کاموں میں، نیکی کی ڈگر پر آ رہا ہو، آنا چاہتا ہو، اس کی مدد کرو، بھلائی کے کاموں میں قیادت کیا کرو، مدد کیا کرو دوسروں کی۔ اب یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہاں، گناہ کے کاموں میں مدد نہیں کرنی، اسم جہاں آ جائے وہاں مدد نہیں کرنی، عدوان جہاں آ جائے، حد سے کوئی بڑھنے لگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدوں کو پھلانگنے لگے، اس کی اعانت نہیں کرنی، اس کی استعانت نہیں کرنی، اس کی معاونت نہیں کرنی، اسے منع کر دیا، اور ساتھ میں حکم دے دیا کیا کہ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ یہاں بڑا خوبصورت پہلو مدد کا پھر مترشح ہوا کہ بندے نے عرض کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ایاک نستعین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایک خوبصورت جہت عطا فرمائی ہے کہ جب یہ کہا کہ تقوی کے کاموں میں مدد کرے دوسروں کی، جس کا مطلب ہے کہ نماز میں دوسروں کو پہلے خود مشغول ہو اور پھر دوسروں کو راغب کرے،
دوسروں کو دعوت دے، یہ تقویٰ کا کام ہے. پھر روزہ، یہ تقویٰ کا کام ہے. خود بھی رکھے، اور پھر باقی جو اس کی سنگت ہے، اس کی کیبنٹ ہے، اس کے فرینڈز ہیں، دوست احباب ہیں، فیملی ہے، فیملی اینڈ فرینڈز کو اس کام میں لگائے جو تقویٰ کا کام. اب یہ بندہ مومن دیکھے کیسا ہے، سیلفش نہیں ہے کہ خود مصلے پہ آئے مگر اس کے دوست نہ آئے، خود اس کے پاس شعور ہو دین کا مگر دوستوں کے پاس نہ ہو، وہ خود تو اچھائی کے کام کریں مگر دوستوں کو ساتھ لے کر نہ چلیں. مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن کی یہ پکار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب بندہ یہ بات کہہ دیتا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہر بت کو گرا دیتا ہے. ایاک نعبد و کہہ کر ہر اللہ کے علاوہ ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ کا خوبصورت مفہوم یہاں سمٹ کر آ جاتا ہے. ایاک نعبد، اس نے کہا مولا صرف تیری بندگی کرتا ہوں، تیری ہی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتا ہوں. تو اب اس نے دنیا کے بادشاہوں کی طرف دھیان ہٹا. پیچھے دیکھیں بڑا گہرا لنک ہے. قرآن مجید کا بڑا لطف ہے کہ اس میں تفسیر بین الآیات پر جب ہم دھیان دیتے ہیں تو وہ بڑا مزہ دیتی ہے کہ ایک آیت پھر دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، اور بین الآیات وہ اس سے بھی زیادہ لطف دیتا ہے. یعنی ایک آیت کے بعد پھر اگلی آیت کا کیا ہے، اگلی آیت کا پچھلی آیت سے، پچھلی کا اگلی آیت سے، ان کا آپس کا تعلق کیا ہے. ذرا ربط بین الآیات دیکھیں. پیچھے بندے نے یوں عرض کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا بادشاہ. رحمان بات کیا کہا، ایاک نعبد، میں تو صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں. تو گویا اس میں ربط یہ ہوا کہ جب احکم الحاکمین اللہ ہے، جب بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، جب دنیا کیا قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ ہے، تو میں دنیا کے بادشاہوں سے کیوں ڈروں؟ میں تو مالک یوم الدین کی بارگاہ میں جھک رہا ہوں، اس کی عبادت کر رہا ہوں. کہتا ہے نا اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ اللہ سے ہٹ کر کسی کی بندگی نہیں، اللہ سے ہٹ کر کسی کی عبادت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سے ہٹ کر پھر کسی کا حکم نہیں مان. جو حکم وہ دیتا ہے، جن کے ذریعے سے دیتا ہے، پھر بس اسی کی تعمیر. اپنی ذات کی نفی کرتا ہے. یہاں پر بندہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے. کیسے نفی کرتا ہے کہ اس کا دل کچھ اور کرنے کو چاہ رہا ہے مگر وہ بولے بیٹھا ہے ایاک نعبد. اب کیونکہ عبادت اس کی ہے تو کون کر رہا ہے عبادت؟ بندہ. بندہ اپنے جسم کو جھکا رہا ہے، جسم کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر رہا ہے. بندہ بدن کو رکوع کی حالت میں لا رہا ہے. بندہ اپنے آپ کو سجود کی کیفیات میں لے کر چل رہا ہے. ابھی تو یہ جسم جھک رہا ہے، یہ تو ظاہر ہے نا. پھر کی سوچ ساتھ، اس کا دل ساتھ، اس کی روح ساتھ، اب کیفیات بھی بدل گئی. تو اب جب یہ مسلح سے جب یہ اٹھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جس کی بارگاہ میں جھکا ہوں، جس کی عبادت کی ہے، بس اسی کو مانوں گا، اسی کی مانوں گا، اسی کو مانوں گا اور اسی کی مانوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چل پڑے. لہذا خوف کے بت ٹوٹے، لہذا وہ شرک کے بت ٹوٹے، کفر کے بت ٹوٹے، طرح کے بت گرنا شروع ہو جاتے ہیں. انسان کے من میں بھی لات پڑا ہو، منات پڑا ہے، حبل پڑا ہے، عزا پڑا ہے.
یہ بھی گرنے لگ جاتے ہیں. یہ خواہشات، یہ دنیا کی کشمکش اس کے اندر بھی چل رہی ہوتی ہے. یعنی اس پہ ایک ایسی کیفیت، ظاہری طور پر بھی اس کے اندر ایسا بدلاؤ آتا ہے، ذہنی طور پر بھی اس کے اندر کی کیفیت بھی بدلتی 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 چلی جاتی ہے، اور اس کے ظاہر کی کیفیت بھی بدلتی 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 چلی جاتی ہے. اب یہ دنیا کی کسی سپر پاور سے نہیں ڈرتا. اب یہ بندہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا ہوتا ہے، یہ دہلیز واشنگٹن پر نہیں جاتا، دہلیز ماسکو پر نہیں جاتا، دہلیز بیجنگ پر نہیں جاتا. یہ دنیا کے بڑے بڑے فرعونوں سے ڈرتا نہیں، ٹکرا جاتا. وقت کے فرعونوں ٹکرانے کی کیفیات، تموج، تحرک ان آیات سے ہمیں مترشح ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پھر بندگی کی ایسی کیفیات کی طرف چلا جاتا ہے. ربط بین الآیات بتاتا ہے کہ آگے اس کے نتائج حسین و جمیل نکل رہے ہیں. پھر ایاک نستعین عبادت جب اللہ سے کی تو مدد پھر وہیں سے آئے گی، آتی ہے. پھر مدد آتی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں آتی. یقین کی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے. ایمان جتنا طاقتور ہوتا جاتا ہے، جتنا پاورفل ہوتا جاتا ہے، پھر وہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا رخ اس بندہ مومن کی طرف موڑ دیتے ہیں. اور یہ بندہ مومن تنہا ہو کر، اپنی ذات میں اکیلا ہو کر بھی پھر بڑے بڑے طوفانوں کا رخ موڑ دیتا ہے. کیوں اس کے دل میں یہ بات اتری ہوئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ذرا دیکھیں اس نے پھر آگے مدد مانگی، سب سے بڑی مدد مانگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کیا کہا؟ اہدنا الصراط، مجھے صراط مستقیم دکھا، سیدھا راہ دکھا، سیدھی راہ بتا، سیدھی راہ پر چلا. اب یہ بندے نے صراط مستقیم میں پہلے تو یہ قرآن مجید یہی اگلی ہی آیت میں سورۃ فاتحہ کی اس کو واضح کر دیا کہ یہ سیدھی راہ بندے تجھے کہاں سے ملے گی. صراط الذین انعمت علیہم، لوگوں کا راستہ جن پر مولا تو نے انعام فرمایا ہے. اب ذرا دیکھیں پہلا جو حسین ترین میسج اس آیت میں ہے نا، کہ صراط مستقیم کو اتنا واضح اور اتنا کلیئرٹی کے ساتھ بندے کے من میں اتارا جا رہا ہے، اس سے بڑی اور کوئی کلیئرٹی نہیں ہو سکتی. بندہ نماز میں کھڑا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، پہلا سوال تو یہ ابھرتا ہے نا نماز میں آ کر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھی راہ دکھا، سوال تو ابھرے گا نا کہ سیدھی راہ پر تو آیا ہوا ہوں، مصلی پر تو آیا ہوا ہوں، مسجد میں آیا ہوا ہوں، رکوع اور سجود میں آیا ہوں، ابھی اور کون سی سیدھی راہ ہوگی؟ بندے کی وہم اس میں جو پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اوہام، اشکالات، مختلف قسم کے تخیلات، تصورات، ان کو ایک ہی لائن کے اندر ان پر کراس لگا دیا، ان کی نفی کر دی. یہ کہہ کر صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ. الذین جو ہے بالکل اس نے واضح کر دیا کہ سیدھی راہ. اے بندے، ہر بندہ اگر ڈائریکٹ مولا تک پہنچ جائے ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ نے ایک پورا نظام بنایا ہے.
اس نظام میں سے گزر کر آنا ہے. ایگزامینیشن ہال میں ہے، ہاں، اسے فیل کرایا جا رہا ہے، تو امتحان دے رہا ہے. پھر امتحانوں میں گزرنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ امتحانوں میں سے گزرنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ ان لوگوں کی ڈگر پر چلنا پڑے گا جو انعام یافتہ ہیں، جنہیں ہم نے نعمتوں سے مال کر دیا ہے. انعمت علیہم، انعمت. یوں لگتا ہے جیسے برتن ہو نا، گلاس ہو، اور اس میں پانی ڈالا جائے اور وہ لبالب بھر جائے. اب اس میں اور پانی اگر ڈالا گیا وہ دائیں بائیں بہہ جائے گا، گلاس میں اور جگہ ہی نہیں. یوں لگتا ہے اتنی نعمتیں اللہ نے ان پر کی، اتنی نعمتیں، اتنی کہ نعمتوں سے مالا مال کر دیا، اور اتنا مالا مال کر دیا کہ انہیں روشن مثال بنا دیا، اور ایسی مثال بنا دیا کہ آنے والوں کو کہا جا رہا ہے، ہدایت چاہنے والوں کو کہا جا رہا ہے، تو اگر ہدایت کے طالب ہو تو ان لوگوں کے پیچھے لگ جاؤ. ان پر ہم نے انعامات کی بارش برسا رکھی ہے، ان پر انعامات کی برکھا ہم نے برسا رکھی ہے، نعمتوں سے انہیں مالا مال کر رکھا. دیکھتے نہیں؟ چاہتے ہو کہ ان جیسی نعمتیں تمہیں ملیں، چاہتے ہو کہ ان جیسے انعامات تم پر ہوں، تو پھر ان کے پیچھے لگ پڑو، ان سے جڑ جاؤ نا، ان کے قدموں میں آ جاؤ نا. سب سے پہلے کیا خوبصورت اعلان آگے ہوا کہ کون لوگ ہیں. ایک نقطہ تو یہ واضح ہوا کہ لوگ ہیں، لوگوں کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے. ہدایت دینے والا اللہ، اللہ، اللہ دیتا لوگوں کے ذریعے سے. چین سمجھیں، چین کیا عطا کی جا رہی. ہم اس چین سے جب نکل جاتے ہیں تو پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں، پھر اشکالات پیدا ہوتے ہیں، پھر تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، پھر شکوک ہوتے ہیں، پھر شبہات ہوتے ہیں، کنفلکٹ پھر مائنڈ کے اندر آنے لگ جاتے ہیں. لیکن اگر ٹھیک طریقے سے سمجھا جائے تو پھر بات بھی ٹھیک طریقے سے سمجھ میں بھی آتی ہے، تو انسان ہدایت کی ڈگر پر رہتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کہا تو جواب ملا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر مولا تو نے انعام فرمایا. یہ پھر راز کھولا قرآن نے سورہ النساء میں آیت نمبر 69 میں. اللہ سبحانہ اور آیت کا آغاز بتا رہا ہے کہ ہدایت کیسے. ارشاد باری تعالیٰ من یطع اللہ والرسول، جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فاولئک مع الذین، وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعامات کی بارش کر رکھی ہے. انعم اللہ علیہم، انعم اللہ علیہم، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعامات کی بارش کر رکھی ہے، نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. مولا بتا تو صحیح ہے کون؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، اور صالحین اولیاء میں سے. اور یہ فرما کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا خوبصورت، پھر فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہا کہ ان کی رفاقت کتنی ہی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے، حسن، کتنا حسن بھرا ہوا ہے، اتنی خوبصورت. بیوٹی ساری
سمیٹ کر، سیمیٹری ساری سمیٹ کر، بیلنس سارا سمیٹ کر، اور پرائز سارے اترے ہوئے جہاں ہوں، تو وہی رفاقت تو خوبصورت رفاقت ہوگی۔ اب ذرا دیکھیں نا، پھر دوستی کے معیار اب کھل رہے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، وہاں تھا انعمت علیہم، یہاں جواب ملا انعم اللہ علیہم، چن چن کر۔ اب یہاں اس کی ایک جھلک لیتے ہیں، انعم اللہ علیہم کہ آگے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن بندوں کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر کون لوگ ہوئے؟ اب سورہ النساء بتا رہی ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرسٹ آف آل نبیین، انبیاء، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ علیہ السلام تلک سب کا ذکر کر دیا۔ یہاں ایک خوبصورت ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی پیغمبر ہیں، ان کی سیرت میں جو بھی خوبیاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری خوبیاں سمیٹ کر اپنے محبوب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات میں جمع فرما دی۔ یہاں یہ نقطہ اس لیے بھی میں جوڑ رہا ہوں کیونکہ یہاں نبیین میں بہت ہی اعلیٰ اور خوبصورت انداز میں ختم نبوت کا فلسفہ پایا جاتا ہے۔ اس آیت میں سورہ النساء کی آیت 69 میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اعلان پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر محض کی بات ایک یہاں واضح نہیں کی، کیونکہ آگے بھی بہت سو کا ذکر ہے، یہاں بھی بہت سو کا تذکرہ کیا، صدیقین میں بھی بہت سو کا ذکر تھا نا، شہداء میں بھی، صالحین میں بھی، تو اسٹارٹ بھی یہیں سے لیا، من النبیین۔ تو دو نقطے یہاں بالکل واضح ہونے چاہیے، اس میں کوئی تذبذب نہ ہو، کلیئرٹی کے لیے۔ ایک یہ کہ یہاں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا خوبصورت ترین تذکرہ اس انداز میں ہے کہ انبیاء میں جو خصوصیات اور خوبیاں میں وہ حضور کی ذات میں موجود ہیں، اور جو مصطفیٰ کی ذات میں ہیں وہ پچھلے انبیاء کی ساری خوبیاں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو میرے حبیب کی ذات میں خوبیاں ہیں وہ پچھلے انبیاء میں بھی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ اور ارفع خوبیوں کے مالک اور حامل وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تبھی تو پہلے نمبر پر ٹاپ پر رکھا۔ حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیضا، حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیضا داری، آنچا خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ تو تنہا داری، تو تنہا داری، تو تنہا داری۔ پچھلے نبیوں میں ایک ایک وقت جگمگاتا تھا، ابھرتا تھا، نکھرتا تھا، پھر لوگوں کے سامنے آتا تھا، اور میرے حبیب میں ان کے سارے اوصاف جمع، میرے حبیب کی ہر ہر ادا میں بس ہی بس اوصاف ہی اوصاف، اور ہر ادا اتنی عظیم ہے
کہ میرا رب پکار اٹھتا ہے انک لعلی خلق عظیم. کیونکہ ایک پہلو اس میں یہ ہوا، اس کا ایک اور قرآن مجید کی آیت سے میں رب صراط مستقیم کے حوالے سے واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ مزید اس میں کلیئرٹی ہو. جو لوگ سورہ النساء کی آیت نمبر 69 سے مغالطے لوگوں کو دیتے ہیں، تشکیک پیدا کرتے ہیں اور اس کا غلط فہم مترشح کرتے ہیں، ان کے لیے یہاں اور زیادہ کلیئرٹی یہ بھی ہے کہ قرآن مجید نے یہاں پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہی تو صراط مستقیم پر ہے. کیونکہ بندے نے کیا مانگا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم. قرآن بول اٹھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم علی صراط مستقیم علی صراط مستقیم. یاسین. بعد میں اس کا معنی کیا؟ یا تین سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حکمت سے لبریز قرآن کی قسم، قرآن انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. اب یہاں دیکھیں انک لمن المرسلین، من المرسلین، یہی نقطہ یہاں ہے من النبیین. یہ لوگ جو یہاں یہ غلط مفہوم اور گمراہی پر مبنی مفہوم پھیلاتے ہیں کہ بھی اس آیت کے اندر اشارہ ملتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے آنے کا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے. اور یہ سراسر گمراہی پر مبنی یہ کنسیپٹ ہے. لیکن اسے کیسے واضح کیا گیا؟ اگر یہاں بات یہ تھی تو وہاں بھی پھر یہ بات مانا لیا جانا چاہیے، ایسا تو نہیں ہے. پھر غور سے دیکھیے آیات کو، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین حکمت سے لبریز قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. اس میں کیا شک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رسولوں میں سے ہیں یا نہیں؟ تو یقیناً ہے، یقیناً ہے، یقیناً ہے. اور اس یقین کو انا کا کہہ کر اللہ نے اور بڑھایا ہے، اور بڑھایا ہے، اور بڑھایا ہے. انک لمن المرسل، اور انک لمن المرسلین، من المرسلین، من المرسلین. یہاں بھی مغالطہ لگتا ہے. اب پھر اس آیت کا لطف لیجیے. سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کو من میں اتار کے یاسین اے سید اعظم صلی اللہ علیہ حکیم، اور اس حکیم قرآن کی قسم، حکمت والے قرآن کی قسم، وزڈم سے لبریز قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں. اور ادھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ دکھا رہا ہے نا صراط مستقیم. اس نے کہا اہدنا، اہدنا ہدایت دینا، اہدنا دکھانا، اہدنا چلانا. تو ہدایت بھی آ گئی، دکھا بھی دیا، بتا بھی دیا. چلایا کیسے؟ کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول کی اطاعت کر لی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب اس آیت کو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 سٹارٹ دیکھیے، فرمایا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. تو اب یہ معنی بھی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت الگ نہیں، آقا کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع. پھر یہاں پر سب سے پہلے انبیاء کا ذکر آیا کہ انعام یافتہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہاں ایک نقطہ اور
بڑا اہم، وہ یہ کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جب کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو نبی ہو جائے گا، صدیق ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، یا پھر ولی ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، کس سے سنیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آواز حق کو سماعت کیجیے، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کے انعامات برس رہے ہوں گے، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، ولیوں صالحین میں سے۔ یہ کہہ کر پھر فرمایا کہ کیا خوبصورت جملہ آگے فرمایا کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، ان کی سنگت کتنی خوبصورت ہے، ان کی رفاقت کتنی خوبصورت ہے، ان کی دوستی کتنی خوبصورت ہے۔ یہ بھی ہوا کہ آپ کسی دوست سے ملنے گئے، بیٹھے ہوں، اور بعد میں آپ کلیم کرنا شروع کر دیں کہ اس دوست کا نام لے کر کہیں وہ میں ہو گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کتنی نادانی ہے کہ جنہوں نے یہاں منفی معنی اس آیت سے لیے، حالانکہ کتنی خوبصورت اس میں میسج ہے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے پر گفتگو جاری رہے گی۔ آپ جہاں ہیں خوش رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی ہر وہ چیز انسان کو عطا فرمائے جس میں سکون ہو، اور ہر وہ چیز عطا فرمائے جس میں آخرت کا سکون ہو، دنیا اور آخرت کا سکون جس میں جمع ہو وہ عطا فرما دے، جس میں دنیا اور آخرت کی بے سکونی ہو، مولا اس سے ہمیں بچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔